ابو المظفر معین الدین محمد اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے وہ بادشاہ کہ جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ناکو تلے چنے چبوا دیے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی پیدائش سن 1618 عیسوی میں گجرات کے داہوڑ شہر میں ہوئی تھی۔ دوستو، اورنگزیب مغل سلطنت کے 5ویں حکمران شاہجہاں اور ممتاز محل کے بیٹے تھے۔ ان کے 3 اور بیٹے تھے جن کے نام دارا شکوہ، شاہ شجاع، شاہ اورنگزیب اور ایک کا نام مراد بخش تھا۔ سن 1657 عیسوی میں جب شاہجہاں کافی بوڑھا اور بیمار ہو گیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلا کر سلطنت کو 4 حصوں میں تقسیم کروا دیا اور سب سے بڑے بیٹے دارا شکوہ کو سلطنت کا خلیفہ یعنی بادشاہ مقرر کر دیا، جس بات سے ان کے باقی کے 3 بیٹے متفق نہ تھے، کیونکہ سارے بھائیوں کی سوچ ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ تھی۔ کوئی کسی کی اطاعت کے لیے منظور نہیں تھا۔ شاہجہاں کے سبھی بیٹوں میں صرف ایک ہی بات کو لے کر سب سے بڑا اختلاف تھا۔ دارا شکوہ کے خلیفہ مقرر ہونے کے باوجود ان کے سارے بھائیوں نے ایک دوسرے کے خلاف آپس میں جنگ چھیڑ دی اور ایک لمبے عرصے تک یہ جنگ چلتی رہی، اور پھر ایک ایک کر کے اورنگزیب عالمگیر نے تینوں بھائیوں پر فتح پا لی اور وہ سلطنت کے بادشاہ مقرر ہو گئے۔ دوستوں، اورنگزیب عالمگیر ایک سچے مسلمان تھے۔ وہ سنی حنفی کو ماننے والے ایک پکے مسلمان تھے۔ صرف یہی نہیں، وہ ایک حافظ قرآن بھی تھے، اور اسی وجہ سے شاہ اورنگزیب کو علماء دین اور تمام مسلم امہ کا سپورٹ حاصل تھا، جس کی وجہ سے تمام لوگوں نے ان کی اطاعت کی۔ دوستوں، اورنگزیب نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیا اور ایک ایک کر کے کئی علاقے اور قلعوں کو فتح کر لیا تھا۔ اورنگزیب کے دور میں بھارت کی سیما کابل سے ڈھاکہ تک اور کشمیر سے پونڈیچیری تک 40 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں پھیل چکی تھی، جبکہ اس سے پہلے اور کسی مغل بادشاہ نے کبھی اتنے علاقوں پر حکومت نہ کی تھی۔ صرف یہی نہیں، اورنگزیب کے دور میں بھارت دنیا کا سب سے امیر دیش ہوا کرتا تھا۔ آپ اس بات کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی کل جی ڈی پی کا 1/4 حصہ یعنی کہ لگ بھگ 25% جی ڈی پی ہندوستان سے ہی پیدا ہوتی تھی۔ یعنی کہ اورنگزیب کے دور حکومت میں بھارت مالی طور پر اس وقت آج کے امریکہ کے سطر پر پہنچ چکا تھا۔ اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، مراٹھوں اور افغان کی فوجوں سے جنگ کر کر کے اس قدر طاقتور ہو چکی تھی کہ وہ دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ وہیں کچھ عرصے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہیڈ کوارٹر لندن سے مغلوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا گیا تو بامبے میں تعینات ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج کی ایک ٹکڑی نے مغل فوج کے کچھ سمندری جہاز لوٹ لیے۔ انگریزوں کو لگا کہ شاید وہ مغل فوج کو قابو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی پہلی اور آخری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اس واقعے کے بعد جب اورنگزیب کے منتری البحیر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور سمندری جہاز لے کر بامبے کے تٹ پر گھیرا بندی کر دی، اس موقع پر لندن سے آئے الیگزینڈر ہیملٹن نام کے ایک انگریز وہیں موجود تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ سیدی یاقوت 20,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر پہنچا ہے اور آتے ہی ایک توپ سے گولہ داغ کر سلامی دیتا ہے۔ وہاں اتنی افراتفری مچی کہ کسی کو بھاگنے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی، اور پھر آخر میں انگریزوں کو قلعوں میں بھاگ کر پناہ لینی پڑی۔ دوستوں، ہیملٹن کے مطابق اورنگزیب کے منتری سیری یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلوں کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، اور جو انگریز سپاہی مقابلہ کرنے گئے تھے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اور صرف یہی نہیں، جو سپاہی بچ گئے تھے ان کے گلے میں زنجیر ڈال کر بامبے کی گلیوں میں گھمایا گیا، اور جو انگریز قلعوں میں جا کر چھپ گئے تھے ان پر لگاتار توپ سے گولہ باری ہوتی رہی۔ ایسے ہی حالات بھارت کے پورب میں بھی بنے ہوئے تھے، جہاں اورنگزیب کے حکم پر بنگال کے صوبیدار شائستہ خان کے دستوں نے ہگلی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے قلعوں کو ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور آنے جانے کے سبھی راستے بند کر دیے گئے تھے، یعنی کہ انگریزوں کو ہر طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ ادھر بامبے میں مغل فوج کا حملہ لگاتار 15 مہینوں تک چلتا رہا، اور آخرکار انگریزوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگریزوں نے اپنے 2 دودھ جارج ویلڈن اور ابراہم بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں بھجوائے تاکہ انگریز اپنی ہار تسلیم کریں اور بادشاہ کی شرطیں جان سکے۔ انگریزوں کے دونوں دودھ جب بادشاہ اورنگزیب کے دربار میں پہنچے تو اورنگزیب عالمگیر نے انہیں نیچے لیٹ جانے کو کہا، اور پھر دونوں دودھوں نے مغل بادشاہ کے سامنے گڑگڑانا شروع کر دیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلطی کو مانا اور کہا کہ ان کا کاروباری لائسنس رد نہ کیا جائے اور سیری یاقوت کو بامبے کے قلعوں پر حملے کو روکنے کا حکم دیا جائے۔ اورنگزیب نے ان کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے کہا کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کا 1.5 لاکھ روپیہ ہرجانہ ادا کریں اور آگے سے انگریز ان کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ دوستوں، انگریزوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بامبے میں حملہ ہوا تو اس وقت وہاں انگریزوں کی لگ بھگ 800 فوجیں موجود تھیں اور حملے کے بعد صرف اور صرف 50 سے 60 سپاہی ہی زندہ بچے تھے۔